I have with me Dr. Shaukat Ali, who is a climate change weather expert. Pakistan is getting hotter 10 years earlier. اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شوکت صاحب جو کہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن پہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور مزید وہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے اور میسج وہ بھی دینا چاہیں گے تو وہ بھی دے دیں گے. جی شوکت صاحب. تھینک یو سو مچ. میں کینیڈا میں 2.5 ایئر سے ہوں. کینیڈین گورنمنٹ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا تھا اور یہاں پہ جو سکٹ ہاسپٹل ہے جو دنیا کا ٹاپ ہاسپٹل ہے اس میں میں جاب کر رہا ہوں. اور یہ جو کمیونٹی ہے ان کے سروسز بہت زیادہ ہیں. میں جب آیا ہوں تو ایک طارق صاحب تھے اور پھر صحاوت صاحب جو کہ آلریڈی کمیونٹی کے لیے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں. ان کو اگر اس میں منافع ہو یا نہ ہو لیکن یہ فی سبیل اللہ سب کو خدمت کا موقع دیتے ہیں. اور جب میں آیا ہوں تو میں بھی ان کے ساتھ رہوں. دوسرے سائڈ پہ میرے افضال صاحب ہیں, پھر انہوں نے کافی سپورٹ کیا. تو یہ جو کمیونٹی میں گل ملنا ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں اور ان کے ساتھ فیملیز بھی نہیں ہوتی انیشلی تو ان کے لیے کافی کچھ ٹائم جو ہے نا وہ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. اور اس اسٹریس کو ڈکریز کرنے کے لیے یہ ایک اچھی وہ ہے کہ لوگ اپنے کمیونٹی ممبرس کے ساتھ ملیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں. جہاں تک یہاں پہ جاب اور ایجوکیشن کا تعلق ہے تو اگر آپ نے اچھی چیزیں پڑھی ہو, آپ کے پاس ٹیکنیکل اسکل ہو تو کینیڈا از ویری ویلکمنگ. اور یہاں پہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کی بڑی قدر ہے اور یہاں کا انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے اور لوگ بھی کافی سپورٹ ہیں. تو یہاں پہ جو ریسزم والا فیکٹر ہے جو مختلف کنٹریز میں اب بہت زیادہ ہو رہا ہے یہاں پہ نسبتاً باقی کنٹری سے بہت کم ہے. اچھا. تو یہ بڑا اچھا کنٹری ہے اور یہاں پہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ٹیکنیکل جاب کے مواقع ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ہم نے جس طرح میں نے کہا کہ میں سیکٹر ہاسپٹل میں جو دنیا کا ٹاپ ہاسپٹل ہے اس میں جاب کر رہا ہوں تو وہاں پہ مجھے بڑا اچھا انوائرمنٹ ملا. ان 2 سالوں میں 7-8 کنٹریز کا میں نے وزٹ کیا. پھر اس میں میرے کوئی ریسرچ پیپر امریکن جرنل میں 4-5 میرے ریسرچ پیپر پبلش ہوئے اور جو دنیا کے جو ٹاپ سائنٹسٹ ہیں ان کے لسٹ میں ان کے ساتھ ان کے پبلیکیشن اور پیپرس میں ہوں. تو یہ وہ اپرچونیٹیز ہیں جو یہاں پہ اس کنٹری میں آپ کو ملتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کنٹریز سے یا کسی اور کنٹری سے اچھا پڑھ کے آ جائیں یا ادھر کینیڈین ایجوکیشن ہو. تو اگر آپ کے پاس اسکل اچھا ہو, آپ کے پاس پڑھائی اچھی ہو, آپ نے اچھی پریپریشن کی ہو, آپ کی کنٹریبیوشن ہو آلریڈی انٹرنیشنل ریسرچ میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں تو یہاں پہ وہ لوگ کافی کامیاب اور یہ کنٹری کافی ایکسپوجر دیتا ہے آپ کو. تو مطلب یہ ہے کہ ان اے نٹ شیل آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ کے لیے یہ جو کینیڈا ہے دس از لائک اے پلیٹ فارم فار دیم بٹ دے ہیو ٹو پروو دیم سیلف. لائک ان کی اسکلز اچھی ہونی چاہیے, وہ جس فیلڈ میں ہے اس میں ماہر ہونے چاہیے. تو پھر یہ ایک ویلکمنگ کنٹری ہے. اور اگر یہاں پہ جو نگیٹو جو باتیں لوگ کرتے ہیں باہر ملکوں میں جا کے تو مطلب اتنا نہیں ہے کہ جتنا دوسرے ملکوں میں شاید پایا جاتا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ دیئر از نو اسموک وداؤٹ فائر. تو وہ سلسلہ ہے. مطلب ہے کہ اب جو صورتحال ہے ادھر کینیڈا میں کچھ چیزیں ایسی ہے جو کہ ڈسٹربنس ہے کیونکہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے نا ڈسٹرب ہو رہی ہے. لیکن جو انیشلی لوگ آتے ہیں نا تو اس جگہ کے سسٹم کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ کمیونٹی یہی کام کرتا ہے کہ کوئی لڑکا آ جائے, کوئی جاب کی اس میں کوئی انجینئر آ جائے, کوئی ڈاکٹر آ جائے تو یہ کمیونٹی کے لوگ جو ہے نا اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کس جگہ پہ آپ کے لیے پوٹینشیل ہے, کہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. میرے کیس میں میں لکی رہا کہ مجھے ڈائریکٹ کینیڈین گورنمنٹ نے انوائٹ کیا. یہ آغا خان یونیورسٹی آئے ہوئے تھے, وہاں پہ میں ایک لیکچر دے رہا تھا اور اس میں مجھے انہوں نے ڈائریکٹلی ایک انویٹیشن دے دیا کہ آپ آ جائیں اور ہمارے ساتھ کام کریں. تو اس طرح کی چیزیں جو آپ کو لکیلی مل جائے تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو انیشلی لوگ آتے ہیں ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے نا وہ کینیڈین انوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہوتی, ان کے سسٹم کے مطابق نہیں ہوتی اور اس کے سسٹم کو آپ کو سمجھ نہیں آتی. تو جاب کی سرچنگ انیشلی جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو پھر ایون جو ڈاکٹرز اور انجینئرز بھی ہیں تو وہ
جس کو لیبر جاب کہتے ہیں یا کیب چلاتے ہیں یا اس طرح کی چیزوں میں وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں. تو جو حقیقت ہے وہ بتانی چاہیے. میں اپنے ویورز کو یہ میسج بھی دینا چاہوں گا کہ اگر ان کو کوئی کویسچن ہے, جیسے ابھی یہ ویڈیوز ہم نے ابھی سٹارٹ لی ہے نا, کمیونٹی کے بارے میں ہم بات کریں گے, یہاں پہ جو لائف ہے اس کے بارے میں بات کریں گے, تو جو کویسچن لوگوں کے ذہن میں ریز ہو رہے ہیں یا جو کمنٹس میں آئیں گے یا مجھ سے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں, تو اس سلسلے میں آپ سے شاید مزید بھی ہم ملاقات کریں گے, بیکاز یو آر اے ویلیویبل پرسن فار اسپیشلی فار دا پیپل لائک جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں, جو کہ پی ایچ ڈی شاید ان لوگوں نے کی ہوئے ہیں یا مطلب ماسٹر لیول پہ ہیں. ہم چاہیں گے کہ مزید بھی آپ سے بات کریں گے, تو انشاءاللہ جی چیز جو ہے نا میں وہ کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ہم نے ابھی پارٹی آرگنائز کی ہے جی اسی کے بارے میں جی موٹیویشنل میٹنگ ہے. موٹیویشن میٹنگ اس طرح ہے کہ ہمارے ایک دوست ہے سلیم صاحب, جی جی وہ یہاں آئے ہوئے تھے اور وہ ایکسپریس انٹری پہ ادھر آ گئے. جی تو انیشلی تو اس نے جابس کیے, بینک میں بھی ان کو جاب ملا, ٹھیک, لیکن جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اس کی ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں ان کے لیے جابس کے پھر پرابلم کم ہوتے ہیں. ٹھیک, اور انہوں نے یہی اسٹیپ لیا کہ انہوں نے اسکالرشپ لیا ٹورنٹو یونیورسٹی سے, بڑا اچھا انہوں نے بڑے اچھے ٹائم پہ اس نے اپنی فیس بھی کمپلیٹ کر لی, اور اس کی ایک سکسیس اسٹوری ہے. تو جو یہ سکسیس اسٹوری ہے یہ ہماری کمیونٹی کے لیے بھی ایک پراؤڈ ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہمارا جو پٹھان کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی پراؤڈ ہے, وہ بھی پٹھان ہے. تو اس میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ آتے ہیں اگر وہ ایجوکیٹڈ ہے تو وہ ایجوکیشن کو پرسیو کرے, کیونکہ ایجوکیشن میں بھی آپ کو اسکالرشپس ملتے ہیں, آپ کو یونیورسٹی فنڈز دیتی ہے, تو وہ آپ کو بڑا اچھا موقع آ جاتا ہے کہ آپ فارن ایجوکیشن کریں اور پھر ان کے سسٹم میں آ جائے, ان کے مارکیٹ میں آ جائے, پھر آپ زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر سلیم کے آنر میں ہم نے یہ پارٹی آج آرگنائز کی. تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یار ادھر جو لوگ اس طرح کے اچیومنٹ کر لیتے ہیں ان کو ہمیں ویلیو دینی چاہیے, اس سے باقی لوگ بھی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے میرا میسیج ہے کہ جب آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں, بے شک وہ ڈپلوما کیوں نہ ہو, لیکن اس کنٹری کے کسی ایجوکیشن سسٹم میں ان ہو کے کچھ نہ کچھ آپ ان سے سیکھ لیں اور پھر ان کے سسٹم کو کنٹریبیوٹ کریں. ٹھیک, تھینک یو شوکت صاحب. ایک بات جو ابھی میں ویورز کو بتانا چاہوں گا وہ لازم یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہ ایک پختون کمیونٹی, پٹھان کمیونٹی کا ایک گیدرنگ ہے, لیکن جو ہماری جو ہمارے ہورائزنز ہیں دے آر ناٹ لائک لمیٹڈ ٹو پٹھان اونلی. جیسے ہمارے ساتھ یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں افضال صاحب, وہ بھی اپنا کچھ تھوڑا تعارف کریں گے, اور جو بھی جو آؤٹ سائڈ آف پٹھان کمیونٹی ہے, جو اردو بولنے والے ہیں دوسرے کنٹری سے, ان کی طرف بھی ہم متوجہ ہیں, بلکہ ہم سب کے لیے ہمارے ہورائزنز یہ لمیٹڈ نہیں ہیں. تو افضال صاحب سے بھی تھوڑی بہت بات کریں گے, وہ اپنا تعارف کریں گے کہ کیسے وہ یہاں پہ آئے اور پختون کمیونٹی نے اسپیشلی ان کو کیا ہیلپ کری, اور کیا یہ کمیونٹی واقعی اس طرح کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی جس طرح وہ دعویٰ کر رہے ہیں.